سے نعمان مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کیا پوری عمارت کو چیک کر لیا ہے؟ جی شہزاد، یہ آج جو دھمکی امیز ایک خط موصول ہوا تھا سپریم کورٹ کو، اس میں 27 اور 28 کے دن جو ہے وہ دھمکی دی گئی تھی کہ اس عمارت کو بم سے اڑا دیا جائے گا، اور صدر مملکت اور چیف جسٹس کا ان کو یہ کہنا تھا کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس پر آج بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کا عملہ جب یہاں پہنچا سپریم کورٹ میں، تو عمارت جو تھی وہ تمام کی تمام خالی کرا لی گئی تھی، اور اس کے بعد اسے باقاعدہ چیک کیا گیا میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے، اور پارکنگ ایریا جو ہے اس پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ تمام کی تمام عمارت کو جو ہے اب کلیئر قرار دے دیا گیا بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے، اور پارکنگ ایریا جو ہے اسے بھی کلیئر کر دیا گیا، اور آس پاس کی جو عمارتیں تھی اسے بھی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے وہاں کی جو باہر کا ایریا تھا اسے بھی چیک کرنے کے بعد اب کلیئر قرار کر دیا گیا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا پارکنگ بھی چیک کر لی گئی ہے، تو کوئی اور بلڈنگ کو بھی پوری طور سے چیک کر لیا گیا ہے، تو جو اضافی جو اقدامات اس وقت تک کیے گئے تھے سیکیورٹی کے، کچھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے؟ کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، اسکینرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شہزاد پہلے سے کچھ انتظامات جو تھے وہ کیے جا رہے تھے، جس میں کچھ کیمراز جو ہیں وہ ایکسٹرا لگائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو دوسرا ایک بیرونی دروازہ ہے، ایک اس طرف کو ایک پارکنگ کا جو ایریا ہے اس طرف کو بھی ایک 2 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ آج کچھ اضافی انتظامات کچھ اس طرح سے کیے گئے کہ 2 کیمرے جو ہیں وہ اضافی لگائے گئے جو کہ پارکنگ ایریا میں لگائے گئے، جہاں سے گاڑیاں گزرنے کے بعد انہیں چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیٹ کا ایریا ہے وہاں پر کچھ سستی سے کام کیا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے، مگر اب اس ایریا کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پولیس نے سیکیورٹی جو ہے وہاں کی سخت کر دی، اور وہاں پر بھی ایک بیریئر لگانے کے بعد اس راستے کو بھی عام گاڑیوں کے لیے بند کر دیا، اور اب باقاعدہ چیک کرنے کے بعد ان گاڑیوں کو سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ نعمان مقصود ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سپریم کورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی پر کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں CNBC پاکستان کے سینئر اینکر اور تجزیہ کار احتشام الحق۔ احتشام صاحب، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو دھمکی دینے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس واقعے کو کس طرح لیا جائے، ایک شرارت کے طور پر یا ایک دھمکی کے طور پر؟ دیکھیں شہزاد، سارے واقعے کو بڑا مائنوٹلی میں نے دیکھا ہے، میں اس کو شرارت بالکل نہیں کہوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جس انداز سے از خود نوٹس لیا چیف جسٹس نے، اور 26 تاریخ مقرر کی ایک اسپیشل بینچ بنائے گا جس میں وہ خود اس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس 5 رکنی، کہ جی کراچی کے معاملات کے حوالے سے، اور جس انداز سے فوٹیجز انہیں مختلف ٹیلی ویژن چینل سے اور اخبارات سے لی ہیں، تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج گیا تھا ویسٹرن ٹیسٹ کو، آپ جرائم پیشہ افسر کو کہیں، یا آپ کہیں کہ جنہوں نے اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنایا ہوا۔ آج کل تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل لا اینڈ آرڈر کی بریک ڈاؤن ہے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ کوئی نظر نہیں آتی، جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں وہ اپنی بات منوا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج ایک ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو دیا گیا کہ جی آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے پھر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں یاد پڑ رہا، میں ابھی انکوائری بھی کر رہا تھا، اپنے طور پہ انکوائر کر رہا تھا معاملے کو، کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کو اس طرح کی کوئی دھمکی ملی ہو، جو ایون آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کئی جگہوں پہ وانا اور نارتھ اور ساؤتھ وزستان کے معاملات پہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی آبزرویشن دی، لیکن انہیں اس وقت کوئی اس طرح کی وارننگ یا کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو آج سامنے آئی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ شرارت ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ظاہر سی بات ہے، اب جب حکومت بے بس ہو کے رہ گئی ہے، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی چلی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں اسٹیٹ لوگوں کو لوٹ رہی ہے، اسٹیٹ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں اس سے بدترین حکومت نہیں آئی، لوگوں رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کراچی بلبلا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا لوگ سیوری آف دی نیشن کے طور پہ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آج ان حالات میں سپریم کورٹ اگر اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور پھر شہزاد CJ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہ آخر تک اس کو لے کے جاتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، انہیں یہ بالکل پرواہ نہیں ہے۔ لوگ پرائیویٹلی ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں، 2 دفعہ نکالے گئے، دونوں دفعہ پھر وہ آ گئے لوگوں کی طاقت سے ہی۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک میسیج بڑا اسٹرانگ دینے کی کوشش کی ہے جرائم پیشہ لوگوں نے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے تو پنڈورا باکس کھولے گا، ہر چیز آپ منگوائیں گے، دیکھیں گے کون کہاں پہ انوالو ہے۔ تو انڈائریکٹلی تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو بھی شہزاد سوٹ نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ اس طرح کے معاملات کھولے۔ اب دیکھیں اٹارنی جنرل سے پہلی ہیئرنگ میں جو سوالات پوچھے جائیں گے، آئی ایم شور بڑے مشکل سوال ہوں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا 26 تاریخ کو کہ جی ٹھیک ہے کل کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، آپ کا کوئی پلان ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے،
کوئی آپ نے ٹیکٹیکل کوئی اسٹریٹجیکلی کوئی چیز آپ نے گیم پلان بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ اس وقت آپریشن تو کروانے جا رہے ہیں پولیس سے اور رینجر سے، فوج کی کیا مداخلت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو ان سوالوں کا جواب میرا خیال ہے اٹارنی جنرل کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر وہ اٹارنی جنرل کو کہیں گے کہ جائیں آپ وفاق سے آپ پوچھ کے آئیں پرائم منسٹر سے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے، کراچی جو جل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک میسج دیا گیا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، آپ کہیں سپریم کورٹ کو شرارت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، وہ آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ اس طرح کی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وائبل ادارہ ایک ہی ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے، جس پہ لوگوں کی نظریں ہیں، وہ سپریم کورٹ ہے۔ اچھا احتشام صاحب، یہ نہیں یوں سمجھا جائے جب کراچی کے میٹر کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو سپریم کورٹ کو بھی ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوتا ہے، تو یہ نہیں یوں سمجھا جائے کہ جو عناصر کراچی میں کارروائی کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کو تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر جو پورے ملک میں ہو رہا ہے ایک بگر گیم کراچی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ دیکھیں شہزاد، یہ اوور دا ایئر جو کراچی کے حالات خراب ہوئے یا پورے ملک کے حالات آپ نے دیکھا کہ خراب ہوئے، 9/11 کے بعد تو ہر چیز خراب ہو کے رہ گئی، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 70 میں جس وقت ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا، لوگ وارن کر رہے تھے، کسی نے سوچا نہیں، لیکن وہی آج حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک ٹوٹل جس کو کہتے ہیں ایپیتھی آن دا پارٹ آف دی گورنمنٹ، کوئی سولوشن تلاش کرنے کی بات نہیں ہو رہی، پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ اس ریاست کو ہم نے کیسے بچانا ہے، اندرونی اور بیرونی سیریس چیلنجز ہیں اسے کیسے نمٹا جائے۔ تو ابھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ایک حکومت کے پارٹ پہ خاموشی ہو گئی ہے، حکومت کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، پرائیویٹلی میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ اسی طرح چلے گا۔ اس وقت زرداری صاحب کے ذہن پہ ایک ہی چیز سوار ہے کہ مارچ اگلے سال کے سینٹ کے الیکشن میں کیسے جیتنے ہیں، اس وقت تک وہ کہتے ہیں سٹیٹس کو رہے گا، کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپریشن کراچی میں چھوٹے سے لیول پہ شروع ہوا ہے، سرجیکل آپریشن، اگر سے 150 بندہ آپ نے پکڑا بھی ہے وہاں پہ، ابھی تک کوئی بڑی کامیابی بھی نہیں ہوئی، آج بھی بھتہ خوری آپ کے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میڈیسن مارکیٹ میں کل پھر پرچیاں 5,000 سے 50,000 بھتے کی لوگوں کو دی گئی ہیں، تو وہ ڈر خوف لوگوں کو نہیں ہے۔ اور پیچھے جو ڈان ہیں، جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے ان کے ہاتھ میں حکومت جو ہے نا وہ بھی بے بس ہو کے چلے گیا، اور بہت سارے لوگ تو آپ دیکھ لیں بیٹھے ہوئے آپ کی پنجاب جو پروونشل حکومت میں جو وزیر ہیں آپ کی سندھ میں، وہاں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بتہ گھوروں کو اور جو مافیاز ہیں مختلف ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا ہاتھ انگلیاں وہ زرداری صاحب پہ بھی جاتی ہیں، پرائم منسٹر پہ بھی جاتی ہیں، اور جس انداز سے کرپشن کے الزامات پرائم منسٹر پہ ہیں، ان کے بیٹے پہ ہیں، ان کی بیگم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیب کے کیسز ہیں ان پہ انہوں نے پیسے معاف کروائے قرضے، تو یہ بالکل لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اتنے الزامات کے باوجود انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ الیکشن آئے گا تو ہمیں کوئی لوگ ووٹ دیں گے نہیں ہوں گے، صرف ان کا فوکس ہے کہ سینٹ میں اس وقت میجورٹی حاصل کر کے اپنا رول مضبوط کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ احتشام صاحب اس بارے میں بات کرنے کا۔ سپریم کورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے CNBC پاکستان کے سینئر اینکر اور تجزیہ کار احتشام الحق۔